کام جو انہوں نے بیچ میں کیا جس کو پوری مسلم دنیا کو ابھی معلوم نہیں ہے جس کا زیادہ، کہ اس سارے فساد کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی اسپیشل فورسز نے عراق میں جا کے کم از کم 1000 عراقی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو قتل کر دیا، موساد کے لوگوں نے، اس لیے تاکہ عراق کا نیوکلیئر پوٹینشیل ہی ختم ہو جائے پوری دنیا میں، آئندہ کبھی پاسبل نہ ہو کہ کوئی مسلمان ملک نیوکلیئر ویپنز حاصل کر سکے. یہ بڑی سخت سزا اس پہ دیتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان کے بھی وہ تمام دوست جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام دینے میں مدد کی تھی، اس میں سے اکثر کو ملک کے باہر یہ قتل کر چکے ہیں. اور ڈاکٹر قدیر کے بارے میں بھی ان کے ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. اور آپ کے خیال سے یہ سارا جو ڈاکٹر قدیر سے ریلیٹڈ سارے ایونٹس ہیں somehow or the other they're also linked to Mossad and Greater Israel؟ دیکھیے امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا ان 1988، اس میں اس کو نام بھول رہا ہوں اس وقت، لیکن ہی ویری کیٹیگوریکلی سیڈ، جب جنرل ضیاء کا کریش ہوا اس نے ویری کیٹیگوریکلی گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ یہ موساد نے کرایا ہے، چونکہ موساد نے اس سے رابطہ کیا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ تعاون کرو کہ ہم یہاں سے آپریشن کر کے جنرل ضیاء کو قتل کریں. امریکن فورن آفس نے یہ کیا کہ اس ایمبیسڈر کو پاگل ڈکلیئر کر دیا، اس کو نوکری سے نکال دیا اور اس کو گھر بھجوا دیا آپ نے. اور 20 سال بعد وہ شخص آج مقدمہ لڑ رہا ہے کیونکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاگل نہیں تھا، سچ از دی پل، اور وہ آج وہ مقدمہ لڑ رہا ہے امریکہ میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پاگل نہیں تھا، جو میں نے کہا سچ کا. یہ اسرائیلی موساد آپریشن تھا اور جس کی وجہ سے امریکہ نے تمام انویسٹیگیشنز اس جنرل ضیاء کے کریش کی رکوائی ہیں. سو دے آر ویری مچ کیپیبل آف اسیسینیشن. ان کا ویپن ہے، ان کا ٹول ہے، یہ کرتے ہیں. یہ حکومتیں الٹاتے ہیں، بغاوتیں برپا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں. اور جو کچھ اس وقت یہ عراق میں کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکٹیرین وار ہو، چاہے وہ کردوں اور عربوں کی لڑائی ہو، چاہے وہ چاہے وہ ترکی کو توڑنے کی بات ہو، چاہے ایران کے اندر فساد برپا کرنا ہو، ان تمام کے جو طریقہ کار ان کا ایک ہی رہتا ہے. اور یہی طریقہ کار پاکستان کے خلاف سینکشنز کی بات کریں گے تھوڑے عرصے کے بعد، سینکشنز کی بات کریں گے. پاکستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس برپا کروا رہے ہیں، پاکستان مذہبی انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہے ہیں پیچھے سے یہ افغانستان سے. جو وزیرستان میں فساد ہو رہا ہے اس کی پوری سپلائی لائن پیچھے سے کھلی ہوئی ہے. ہزاروں راکٹ فائر ہوتے ہیں، وہ پاکستان سے تو نہیں جا رہے ہیں ان کے پاس، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کی باقی بات ہم اگلے پروگرام میں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، ہوا فرینڈس تو ہمارے دوست کون ہیں؟ ویل ان سمپل ورڈز چائنا از ون. ان کے ساتھ بھی تو آج کل ہمارے ریلیشن شپ کچھ سٹریس میں، چائنا کی ریلیشن شپ خراب کرنے کے لیے ان کے ایسٹس کوشش کر رہے ہیں. دوسرا، رشیا کین بی آر فرینڈ ناؤ بیکاز رشیا اور چائنا اس وقت ایس سی او کے کیمپ میں کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ میں اکٹھے ہو چکے ہیں، اور رشیا اور امریکہ کا ایک اور ایس سی او کا اور نیٹو کا تصادم بلڈ ہو رہا ہے. تو ہم کو اگر آپ نوٹ کریں کہ ایس سی او نے آبزرور سٹیٹس دیا ہوا ہے ایس سی او میں، ہمیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایس سی او کو جوائن کر لیں. چائنا تو چاہتا ہے کہ ہم جوائن کریں. ابھی تک روس ہم پر اتنا اعتبار نہیں کرتا کیونکہ روس سمجھتا ہے کہ ہم شاید زیادہ امریکہ کے کیمپ میں ہیں اور ابھی تک ہم کو اپنی پالیسی ڈیفائن کرنی پڑے گی. دوسری بات کہ پاکستان کو افغانستان میں اپنی پالیسی ری ڈیفائن کرنی پڑے گی. ہم کو طالبان اور القاعدہ میں فرق کرنا پڑے گا کہ طالبان But a lot of people in Afghanistan are now against Pakistan. They're against Pakistan. یہ جب ہم اگلے دفعہ بات کریں گے، جب پاکستان کی افغان پالیسی ڈیبیکلز ہم نے کیا کی ہیں 1975 سے 1995 تک پرٹیکولرلی ایک فیز تھا، اور اس کے بعد جدید طالبان آنے کے بعد جو فیز ہم نے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ افغان جہاد کو 10 سال پالنے کے بعد آج ہمارا افغانستان میں کوئی ایسٹ باقی کہ وہ ہمیں خود ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ خود ہمیں ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ ڈیبیکلز ہیں، تاریخی ڈیبیکلز ہیں، ان پر ہم بات کریں گے. اب ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہمیں کیا کیا ناموں سے نوازا جاتا ہے. We have to learn from the perspective of history. ہم تاریخ سے کبھی سبق نہیں سیکھتے. But it's a very lonely place then if you say پوری ورلڈ میں ایک چائنا ہی ہمارا دوست ہے. How about the role of these other Islamic countries? How are they with us? ان میں خلوص ہے، عوام میں بہت زیادہ خلوص ہے پاکستان کے لیے، لیکن صلاحیت نہیں ہے کہ ہماری کوئی مدد کر سکے کیونکہ ان کو ہر بار خود باہر سے ہیلپ چاہیے. وہ بیچارے خود مجبور ہو چکے ہیں. میں نے عرض کیا نا پچھلے پروگرام میں یہ بات ہم نے کہی تھی کہ مغربی افریقہ سے لے کر پاکستان تک تمام مسلم دنیا پریکٹیکلی اوور رن ہو چکی ہے. ہمارے پاس کوئی اب فوجی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی اکنامک پاور ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت مغرب کے طوفان کا یا سامنا کر سکے، انڈیا کے آبجیکٹیوز کا یہ مقابلہ کر سکے. یہ آخر میں بات ساری پاکستان پر ٹوٹتی ہے. پاکستان کا دفاع ایک ایسا اسٹریٹجک آبجیکٹو، پاکستان کے دفاع کو توڑنا ایک ایسا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے اسرائیل، نیو کانس، کنزرویٹو، زائنسٹ کے لیے. اور اس بینڈ ویگن پہ ہندو زائنسٹ بھی رائڈ کر رہے ہیں. یعنی جیسے نے عرض کیا نا کہ ہندو فارن پالیسی اسکیونجر ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ مغرب اور زائنسٹ سے ہمیں پٹوائیں اور اس کے بعد اس شکار کو اس پر قبضہ کریں یا اس کو کھائیں. خود ان میں ہنٹر کلر انسٹنکٹس نہیں ہیں. ہم ان پہ 1000 سال حکومت کر چکے ہیں. ہندو ہم سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. یعنی انڈینز جو ہیں دے آر ایکسٹریملی اسکیئرڈ آف مسلمز آف پاکستان سمپلی بیکاز دیر از انفیریورٹی کمپلیکس ان دم. تو وہ یہ چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد بڑی کوشش کی انہوں نے، بیسز آفر کیے امریکہ کو کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور یہاں سے پاکستان پر حملہ کریں. دے ور ٹرائنگ ویری ہارڈ، دے آر اسٹل ٹرائنگ ویری ہارڈ. اب
Zionist agenda as far as the Muslim, particularly Pakistan is concerned, is common. اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نکال لیے جائیں, انڈیا بھی چاہتا ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار نکال لیے جائیں, اور چونکہ ان کے الائز ہیں نیو کون کنزرویٹو جو کہ بش کی گورنمنٹ میں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں. سو دا گیم پلان دیٹ یو سی اراؤنڈ از الٹیمیٹلی ڈائریکٹڈ ایٹ ری ڈرائنگ دا مڈل ایسٹ میپس. انشاءاللہ ہوگا نہیں, لیکن یہ ان کا گیم پلان ہے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان دا نیئر فیوچر, لیٹس سے ان دا لیٹر فیوچر, ایسی کوئی چیز ممکن ہے؟ دیکھیے پاکستان کے سیاستدانوں کو, ہمارے مذہبی لیڈرز کو, ہمارے میڈیا کو, ہمارے تھنکرز کو اور انٹلیکچوئل کو اس لارجر گیم کو سمجھنا چاہیے. اس وقت جو میں میڈیا دیکھتا ہوں تو ہماری بحثیں یہ ہیں کہ میرے نامینیشن پیپرز کیوں نہیں سلیکٹ ہو رہے, اگر آپ میڈیا دیکھیں ہمیں اور کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, اور اس آئین میں یہ کلوز ہے یا نہیں, یا لائرز موومنٹ اور پروٹیسٹ اور اسٹوڈنٹ موومنٹ, اور ہمارے حالات اچھے ہو رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں, ہمارے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں. ہمارے انڈیا کے ساتھ کوئی حالات اچھے نہیں ہو رہے ہیں. مطلب لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر ٹو یو. ایک عجیب و غریب ایک ایسپیکٹ جو بلڈ ہوا ہے کہ پچھلے 60 سال سے پاکستانیوں کا غصہ ہمیشہ انڈیا کی طرف رہا کرتا ہے. پچھلے 5 سال میں ایک عجیب فینومنا بلڈ ہو گیا ہے کہ انڈیا پیچھے چلا گیا, اور جو غصہ ہے ہمارا وہ امریکہ کی طرف رجوع, امریکہ کی طرف ڈائریکشن اس کی ٹرن ہو گئی ہے. اینڈ دس از واٹ دی انڈینز آر انجوائنگ اینڈ سپورٹنگ. وہ یہ چاہتے ہیں, یو تھنک اٹس اے بیڈ تھنگ. وی شوڈ ناٹ forget India at all as a threat, as an arch enemy. انڈیا سے ہماری کوئی دوستی ہو ہی نہیں سکتی جب وہ ایگریسولی انوالوڈ ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور ایگریسولی انوالوڈ ہیں پاکستان کے خلاف لو انٹینسٹی کانفلکٹ کرنے میں. اس غلط فہمی کو, جس کو سی بی ایم یا کانفیڈنٹ مڈل میجر یا پیس مووز ہم کہہ رہے ہیں, یہ سوائے خرافات کی اور کچھ بھی نہیں ہے. In reality, they have declared a war on us. Not just that they have declared, they are also encircling us with other hostile powers like Israel particularly and Afghanistan of course. ٹائم بہت کم رہ گیا, میں چاہتی ہوں آپ جلدی سے اس کو سمرائز کر دیں. Put it very simply, جو کچھ مڈل ایسٹ میں اس وقت ہو رہا ہے, جس کو یہ گریٹر مڈل ایسٹ میں ایران اور پاکستان کو بھی شامل کرتے ہیں, یہ this is as a result of a hardcore Christian belief system جو کہ heretic ہے, جو کہ بدعت ہے کرسچینٹی میں بھی. عیسائی دنیا بالکل اس عقیدے پر نہیں ہے جس عقیدے پر نیو کون کنزرویٹو جو وقت امریکہ پہ حکومت کر رہے ہیں وہ اس عقیدے پر ہیں. یہ کرسچن زائنسٹ جو کہ بنیادی طور پر ان لائن ہیں پہلی دفعہ تاریخ میں, 2000 سالہ عیسائی تاریخ میں, with the Jewish Zionists. اور کرسچن زائنسٹ اینڈ جیوش زائنسٹ ہیو براٹ آن بورڈ دی ہندو زائنسٹ. نہیں, آپ RSS اور بجرنگ دل اور بھارتی اور اس کے جو ہندو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, they are totally so they're all working together. Encirclement of Pakistan is going on, مگر اس کے counter measures, اس کے moves کیے جا سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. ایز ایور ٹائم نکل گیا, مگر دل نہیں کیا کہ ہم اس کو پروگرام کو ختم کریں. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں جس کا نام ہے براس ٹیکس. زید حامد کو اور ہنا معراج کو اجازت دیجیے. ہمیں لکھتے رہیے گا. اس دفعہ تو وقت کی کمی کے باوجود وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کے ای میلز نہیں ایڈ کر سکے اپنے پروگرام میں, بٹ یہ وعدہ ہے کہ اگلی بار ہم آئیں گے اور آپ کے ای میلز ہی پڑھیں گے اور آپ کی رائے سے لوگوں کو آگاہ بھی کریں گے. اگلے ہفتے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.